إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، حمد و ثنا اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کل کائنات کا اکیلا مالک و مربی و پالنہار ہے. درود و سلام اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل صلی اللہ علیہ نبینا وعلیہ وسلم. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری پردہ ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور ہمیں اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یوں ہی بیکار، بے بس اور بے سہارا نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے مکمل ذات حیات عطا کیا. اللہ رب العالمین درود و سلام اس کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً اس کے آخری نبی تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ نازل ہو صلی اللہ علیہ نبینا وعلیہ وسلم. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ لوگوں کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اچھے اخلاق اپنائیں اور برے اخلاق سے بچیں. اچھے اخلاق اپنائیں اور برے اخلاق سے بچیں. آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر انشاءاللہ قرآن و حدیث کے حوالے سے کچھ باتیں اچھے اخلاق اپنائیں اور برے اخلاق سے بچیں اس ٹاپک پر رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو حق بات سن کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین تقبل رب العالمین. حاضرین جمعہ، بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا نہیں کر لیتا. ایک شخص اس وقت تک ایک مومن نہیں ہو سکتا، حقیقی طور پہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے اندر اچھے اخلاق نہ اپنائے، جب تک وہ اپنے اخلاق کو بہتر نہ بنائے، اس وقت تک وہ کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا. چاہے کوئی انسان ہو، جب تک وہ اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا نہیں کرتا، اچھے اخلاق جیسے کام نہیں کرتا، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا. یہ اچھا اخلاق ہی ہوتا ہے جو دشمنوں کو بھی اپنا کر دیتا ہے، یعنی اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے جو دشمن ہوتے ہیں وہ اپنے ہو جاتے ہیں، یہ اچھے اخلاق کی بنا پر. اسی حسن اخلاق سے انسان وہ فائدہ بھی حاصل کرتا ہے جو بد اخلاقی سے نہیں کر سکتا. یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے کچھ ایسے اعمال، کچھ ایسے کام بندہ کر لے جاتا ہے جس کو وہ برے اخلاق سے نہیں کر پاتا، نہیں انجام دے پاتا، وہ اچھے ہی اخلاق سے کر پاتا ہے. جو کبھی بھی بد اخلاقی سے وہ حاصل کر ہی نہیں سکتا. جو شخص اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق سے متصف کرتا ہے، یعنی اپنے آپ کو اعلیٰ اخلاق والا بناتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے دنیا و آخرت میں سارے فوائد و ثمرات سے نوازتا ہے. یعنی اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جو اپنے اخلاق کو درست کرتا ہے، اپنے اخلاق کو بہتر بناتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کے اندر اسے
تمام تر نعمتوں سے نوازتا ہے، اس کو دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ حسن اخلاق کے چند فوائد میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا قرآن و حدیث کے حوالے سے۔ حسن اخلاق میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ سب سے بہترین لوگ، یعنی سب سے اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے سب سے بہترین اور سب سے اچھے لوگ وہی ہیں جن کے اخلاق درست ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جن کا معاملات ایک دوسرے کا اچھا ہے، جن کے ساتھ ایک دوسرے کا معاملہ اچھا ہے، جن کا اخلاق بہتر ہے، وہی لوگ اس پورے دنیا کے اندر سارے لوگوں سے افضل اور بہتر اور برتر لوگ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص، تم میں سے سب سے اچھا انسان، سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، وہی شخص تم میں سے سب سے اچھا انسان ہے، سب سے بہترین شخص ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3559 اور یہ صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 2321۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک سب سے مقرب لوگ، یعنی دنیا کے اندر بسنے والے تمام لوگوں میں سے اللہ کے قریب، اللہ کے سب سے مقرب بندے کون؟ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں سے جن کا اخلاق بہتر ہے، جن کا اخلاق عمدہ ہے، جن کا اخلاق اچھا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو اپنے قریب رکھتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ساتھ، یعنی ان کو اپنا دوست بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین ہو دنیا کی کوئی طاقت اس کے بال بھی نہیں باقا کر سکتی۔ لیکن اگر جس کے ساتھ اللہ رب العالمین نہ ہو اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی پوری زندگی برباد ہے۔ اسی طرح اللہ کے نزدیک سب سے مقرب لوگ کون ہیں؟ جن کا اخلاق سب سے بہتر ہے۔ سیدنا عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا اخبرکم باحبکم، الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ اور یہ چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر 3 مرتبہ فرمایا۔ پہلی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا تو صحابہ کرام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جن کے ساتھ اللہ رب العالمین ہے؟ 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیے ایسے شخص کے بارے میں جس کا ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے فرمایا کہ اللہ کے نزد اللہ رب العالمین ایسے شخص کے قریب ہوتا ہے، ایسے شخص کو اپنا دوست بناتا ہے جس کے اخلاق سب سے بہتر ہوتے ہیں، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہوتے ہیں۔ احسنکم اخلاقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنکم خلقا، جس کے اخلاق سب سے بہتر ہیں، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین ہوتا ہے۔ مسند احمد حدیث نمبر 6735۔ اسی طرح حسن اخلاق کامل، یعنی جس شخص کے اندر مکمل اخلاق ہوگا وہی شخص کامل ایمان والا ہوگا، یعنی اسی شخص کے دل کے اندر ایمان ہوگا جس کے اندر حسن اخلاق ہوگا، اچھا اخلاق جس کے اندر ہوگا اسی شخص کے اندر ایمان ہوگا۔ جس کے اندر اخلاق نہیں ہے اس کے اندر ایمان بھی نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمان نہ ہو وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا، جس کے اندر ایمان نہ ہو وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے کامل ایمان، سب سے مکمل ایمان اس شخص کا ہے جس کا اخلاق سب سے بہتر ہے، جس کا حسن و اخلاق دوسرے کے ساتھ سب سے بہتر ہے، جن کا معاملات دوسرے کے ساتھ سب سے بہتر ہے،
جو سب سے بہترین شخص ہے، جس کا حسن اخلاق اچھا ہے، وہ سب سے اچھا اور سب سے پکا مومن ہے، اس کے دل کے اندر ایمان ہے، ایسے شخص کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی حدیث نمبر 1162 کے اندر۔ اسی طرح نیکی در حقیقت اچھے اخلاق کا ہی نام ہے، نیکی در حقیقت اچھے اخلاق کا ہی نام ہے۔ نیکیاں تو بہت ساری ہیں، نیکیاں بہت ساری ہیں، مگر ان میں سے بہت نیکیاں حسن اخلاق ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی کے بارے میں سوال کیا گیا کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عن البر والاسم، عن البر والاسم، نیکی اور گناہ کے تعلق، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سوال کر رہے ہیں کس بارے میں؟ نیکی اور گناہ کے بارے میں، یعنی کیا نیکی ہے کیا گناہ ہے، اے اللہ کے رسول ہمیں اس کے بارے میں بتا دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہے دیکھتے ہیں، البر حسن الخلق، البر حسن الخلق والاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے اخلاق کا مظاہرہ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا نیکی ہے، یعنی اچھے اخلاق اپنانا، اچھے کردار نبھانا یہ نیکی ہے، اور وہ چیز جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے، جو تمہارے دل کے اندر اتھل پتھل ہو، جو تمہارے دل کے اندر کھٹکے وہ گناہ ہے، جو دوسروں کو بیان کرنے سے تمہارا دل ڈرے وہ گناہ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2553۔ اسی طرح حسن اخلاق سے روز قیامت میں ثواب، یعنی اللہ رب العالمین ثواب کو بڑھا دے گا روز قیامت کے دن، کس وجہ سے؟ حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان المؤمنین لیدرکوا بحسن خلقہ درجۃ الصائم والقائم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اچھے اخلاق کی وجہ سے برابر روزے کی حالت میں رہتا ہے۔ اگر ایک شخص اچھا اخلاق اپناتا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، تب وہ شخص مکمل روزے کی حالت، جب تک اس کا اخلاق بہتر ہے، عمدہ ہے، تب تک وہ مکمل روزے کی حالت میں ہے، مکمل نماز کی حالت میں ہے۔ اور اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جس کے اخلاق اچھے ہوں، جب تک وہ اچھے اخلاق، اچھے کردار لوگوں کے ساتھ ادا کرتے رہے گا، تب تک اللہ رب العالمین اسے مکمل نماز کا، مکمل روزے کا اجر اسے دیتا رہے گا۔ تو حسن اخلاق کی اتنی بڑی اہمیت و فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین اچھے اخلاق کی وجہ سے، اور اچھا اخلاق کیا ہے؟ اچھا اخلاق یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اپنے سے بڑوں کی عزت کریں، اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ برائیوں سے بچیں، لوگوں کو گناہوں سے روکیں اور نیکیوں کا حکم دیں، یہ اچھا اخلاق ہے۔ جو شخص اچھے اخلاق اپناتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مکمل روزے اور مکمل نماز کا اجر دیتا ہے۔ اتنا بڑا اجر و ثواب ہے حسن اخلاق کا، اچھا اخلاق اپنانے کا۔ تو ہمیں اچھے اخلاق کو اپنانا چاہیے، اپنے سے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، غیبت، چوری، بے ایمانی، لوٹ گھسوٹ، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، کسی کو برا بھلا کہنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہی ہے حسن اخلاق۔ اگر ہم لوگوں کی غیبت کرنے سے بچیں گے، لوگوں کو برا بھلا کہنے سے بچیں گے، لوگوں پر لعن طعن کرنے سے بچیں گے، اور لوگوں کی برائیوں، دوسروں کے پیٹھ پیچھے بیان کرنے سے بچیں گے، تو اسے اخلاق کہا جاتا ہے، اچھا اخلاق کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یہ اچھا اخلاق نہیں ہے، یہ برا اخلاق ہے جس کو آپ اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عذاب علیم کا وعدہ کیا ہے کہ جو شخص ایسا کام انجام دے گا، لوگوں کی غیبت کرے گا، لوگوں کی برائیاں کرے گا، لوگوں کی باتیں دوسروں کے پیٹھ پیچھے بیان کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، جو بھی شخص ایسا کام کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو سخت پکڑ میں لے گا، اور اللہ کی پکڑ بہت ہی سخت ہے۔ اللہ جس کو پکڑتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اس کی پکڑ بہت ہی مضبوط ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، ہم دنیا والوں کی پکڑ سے بچ سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کی پکڑ سے اگر رب العالمین نے ہمیں پکڑ لیا تو ہم نہیں بچ سکتے۔ تو ہمیں اچھے اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق کے بدولت ہر نعمت آپ کے قدموں کے اندر اللہ رب
العالمین ڈال دے گا۔ اگر آپ کے اخلاق درست ہیں، آپ کے اخلاق اچھے ہیں، تو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت کی تمام نعمتیں، دنیا کی بھی نعمتیں، آخرت کی بھی نعمتیں اللہ رب العالمین آپ کے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ اگر آپ کا اخلاق بہتر ہے، آپ کا کردار بہتر ہے، تب اللہ رب العالمین یہ وعدہ آپ کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن آپ اگر اس کے اپوزٹ ہے تو اللہ رب العالمین معاف کرنا، اللہ رب العالمین آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک اللہ رب العالمین سے توبہ و استغفار نہیں کریں گے۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفیق ویعطی علیہ ما لا یعطی علیہ العنف۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر لطف اور کرم و نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ کب؟ جب وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں، جب وہ لوگوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4807۔ اسی طرح دراز عمر اور ملک میں امن و امان کا باعث سبب کیا ہے؟ اچھے عمل، حسن اخلاق۔ حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین، اچھے اخلاق کی وجہ سے، اچھے کلام کی وجہ سے، اچھے کردار کی وجہ سے، اچھی گفتگو کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاشرے کے اندر امن و امان قائم کرتا ہے۔ جب ہر کسی کے دل کے اندر یہ ہوگا کہ ہم لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں گے، تو اللہ رب العالمین اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر امن و امان قائم کرے گا، اور ایسے لوگوں کی عمروں کو بڑھا دے گا اللہ رب العالمین جو لوگ امن و امان قائم کرنے کی سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، گناہوں سے بچنے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ نرمی دے دی گئی ہے، اسے دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب ہوگی، اور صلہ رحمی، حسن اخلاق اور اچھی ہمسائیگی سے گھر آباد ہوتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی اچھے اخلاق کی وجہ سے اللہ رب العالمین معاشرے سے برائیوں کو ہٹا دیتا ہے، برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور اچھے اخلاق ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی عمروں کے اندر اضافہ کر دیتا ہے، ان کی عمر کو اللہ رب العالمین بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق برائیوں کو مٹانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اچھا اخلاق، اچھا کردار یہ برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے، بلکہ برائیوں کو مٹا کر اللہ رب العالمین اس برائی کی جگہ پہ ہماری نیکیاں لکھے گا۔ اتنا بڑا اجر ہے حسن اخلاق کا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں کہیں ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس روئے زمین پہ اللہ رب العالمین نے تمہیں جہاں کہیں بھی جس حال میں رکھا ہے اللہ سے ڈرو۔ اللہ رب العالمین جس حال میں تمہیں رکھے اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرتے رہو کہ اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا اللہ کا شکر ہے، اور سچے بن کر رہو، برائیوں سے بچو اور اچھے اخلاق اپناؤ، اور لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، لوگوں سے اچھے کلام کرو، اچھی گفتگو کرو، تو اللہ رب العالمین اس کی وجہ سے تمہاری گناہوں کو مٹا کر تمہارے گناہوں کی جگہ پر نیکیاں لکھا دے گا۔ اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دے گا، تمہارے گناہ کو، اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، لوگوں کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہوگا، تب اللہ رب العالمین یہ کرے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1987۔ اسی طرح اخلاق ترازو میں سب سے وزنی ہوں گے روز محشر کے دن۔ اس دن روز قیامت کے دن جب ہر انسان کے، ہر بندے کے اعمال کو اللہ رب العالمین تولے گا، اس دن احسن عمل یعنی حسن اخلاق سب سے وزنی عمل ہوگا۔ جب ہمارے اعمال کے پلڑے میں، ہمارے اعمال کے ترازو میں حسن عمل کو رکھا جائے گا، احسن عمل کو رکھا جائے گا، تو وہ سب سے بھاری اور سب سے وزنی عمل ہوگا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث کے راوی ابو درداء رضی اللہ عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شیء اثقل فی میزان مؤمن یوم القیامت من خلق حسن۔ قیامت کے دن مومن کے ترازو میں اخلاق سے زیادہ کوئی اور وزنی چیز نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی چیز اس کے پلڑے کو جھکائے گی تو وہ کیا ہے؟ حسن اخلاق ہے، اچھا کردار ہے، اچھا عمل ہے، یہی چیز اس کے اخلاق کو بڑھائے گی، اس کی نیکیوں کو بڑھائے گی، اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی، یہ حسن اخلاق۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 4799۔ اسی طرح اچھے اخلاق جنت میں داخلے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اگر ایک شخص کے اندر اچھے اخلاق ہیں تو
تو وہ اچھے اخلاق اسے جنت کے اندر داخل کروائے گی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ جنت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ وہ کون سا عمل ہے جو بندوں کو جنت کے اندر داخل کروائے گا، بندوں کو جنت کے اندر داخل کروائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تقوا اللہ وحسن الخلق، اللہ رب العالمین کا ڈر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں بیان کی، سب سے پہلی چیز تقوا یعنی اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف، اور دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وحسن الخلق، اچھے اخلاق۔ یہ دو چیز ہیں جو تمہیں جنت کے اندر داخل کروائیں گے۔ تو جس شخص کے اندر یہ دو اعمال پائے جائیں گے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت کے اندر داخلہ کرے گا، ایسے شخص کا۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 2004، اور اس حدیث کو شیخ البانی نے بالکل صحیح قرار دیا ہے، اس کے اسناد کو بھی بالکل صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث طیبہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے وہ بہترین اور عمدہ عمل ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق، یہ ہمیں جنت کے اندر لے جانے کا ایک ذریعہ، ایک سبب ہے۔ بے حیائی، اب برے اخلاق کیا ہے؟ بے حیائی، بدگوئی، ان دونوں صفات ہی کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندوں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں بد اخلاقیوں سے بچنا ہے اور اچھے اخلاق کے کام انجام دینا ہے۔ اسی طرح حسن اخلاق کے بدولت جنت کے اندر شاندار گھر، اللہ رب العالمین ایسے بندے کو، جو شخص لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہو، ایسے شخص کو جنت کے اندر ایسے گھر سے نوازے گا جو بہت ہی شاندار گھر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں اللہ رب العالمین اسے ایسے گھر دے گا، ایسے شخص کو جو دنیا کے اندر لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتا تھا، اچھے اعمال کرتا تھا، تو اللہ رب العالمین جنت میں اس کو ایسا گھر دے گا جو دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے افضل اور بہتر وہ گھر ہوگا۔ اللہ رب العالمین اسے ایسے گھر سے نوازے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1984۔ اسی طرح اب ہم نے یہ کچھ چیزیں اچھے اخلاق کے بارے میں سنی، اب آئیے دیکھتے ہیں برے اخلاق کے بارے میں کہ برے اخلاق سے ہمیں کیسے بچنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز جان لیں کہ بد اخلاقی، بد کا مطلب ہوتا ہے برا، اخلاقی یعنی ہمارے اخلاق، بد اخلاقی یہ اچھے اخلاق کی ضد ہے، بد اخلاقی اچھے اخلاق کی ضد ہے۔ عزیز بھائیوں، بد اخلاقی اچھے اخلاق کی ضد ہے۔ بد اخلاقی میں کسی کے برے اخلاق سے پیش آنا، بد اخلاقی کا مطلب ہوتا ہے کسی سے برے اخلاق سے پیش آنا، برے طریقے سے پیش آنا۔ کوئی آپ سے اچھے اخلاق سے پیش آ رہا ہے لیکن آپ اس کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بد اخلاقی، یعنی برے اخلاق سے پیش آنا۔ مثلا کسی کو گالی دینا، کسی پر الزام تراشی کرنا، ان پر الزام لگانا، ان پر بہتان لگانا، برائی، ان کے لیے برائی کرنا، برائی کے کام ان کو کروانا، اور برا بھلا کہنا، عیب جوئی کرنا، ان کی غیبت کرنا، چگلی کرنا، یہ تمام چیزیں بد اخلاقیاں ہیں۔ انسان جب بھی کسی برے اخلاق سے پیش آتا ہے، برے اخلاق سے مطلب یہ نہیں کہ آپ آمنے سامنے سے اسے برا کہو، اگر آپ کسی کے پیچھے کسی کی برائی کر رہے ہو، کسی کی غیبت کر رہے ہو، وہ بھی برا اخلاق ہے، وہ بھی برا کردار ہے۔ اگر آپ ایسا بھی کر رہے ہو تو بھی اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہوگا، اور جب اللہ رب العالمین بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو آگے دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ رب العالمین کی کتنی بڑی قہر نازل ہوتی ہے اس بندے کے اوپر جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہو۔ بد اخلاقی کی وجہ سے کام بگڑ جاتے ہیں، یعنی کوئی اگر کام بننے والا بھی رہتا ہے لیکن اگر اس سے بد اخلاقی سے کام لیا جائے تو وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ بدگوئی بہت ہی بڑا نقصان کا ایک باعث ہے۔ اگر کوئی کام ہمارا ہو رہا ہے، وہ اچھے سے ہو جاتا ہے تو ہم اچھے سے کر لیتے ہیں، لیکن اگر اسی کام کے اندر ہم بد اخلاقی سے کام لیں گے تو بنا ہوا کام بگڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں بد اخلاقی سے بچنا ہے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کان الفحش فی شیء الا شانہ وکان الحیاء فی شیء الا زانہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں کوئی بدگوئی
کوئی نہیں ہے کوئی بدگوئی کسی چیز میں مگر خراب کر دیتی ہے اسے، اور حیا نہیں ہوتی کسی چیز میں مگر زینت بخش دیتی ہے اسے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 1973۔ اسی طرح بدخوئی یعنی برا کام اسلام و ایمان کی منافی ہے۔ برے کام کی وجہ سے انسان، بد اخلاقی کی وجہ سے انسان ایمان سے بسا اوقات نکل جاتا ہے، اس کے دل سے بسا اوقات ایمان نکل جاتا ہے بد اخلاقی کی وجہ سے۔ مومن اور مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ جو شخص مومن ہے، جو شخص مسلمان ہے، ایک مومن ایک مسلمان کبھی بھی بد اخلاق نہیں ہو سکتا، برے اخلاق والا نہیں ہو سکتا۔ برے اخلاق والا وہی ہو سکتا ہے جو مومن نہیں ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہی برے اخلاق والا ہو سکتا ہے۔ صحیح مسند احمد حدیث نمبر 2831۔ اسی طرح بد خلقی سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، یعنی بد اخلاقی کی وجہ سے ایمان دل سے نکل جاتا ہے۔ ایمان ایک ایسا عمل ہے جو برے اخلاق کی وجہ سے، لوگوں پر طعنہ کرنے کی وجہ سے، بہتان لگانے کی وجہ سے اور بیہودہ گوئی کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ ایمان تو پاکیزہ چیز ہے، ایمان پاک ہے اور پاکیزہ چیزیں کو ہی پسند کرتا ہے۔ تو جب ہم برائیاں کریں گے تو ہمارے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ تو ہمیں برائیوں سے بچنا، بد اخلاقیوں سے بچنا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المؤمن بالطمعان ولا اللعان ولا فاحش ولا بذی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ہے مومن طعنہ کرنے والا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن شخص کسی پر طعنہ نہیں کر سکتا، کسی پر طعنہ نہیں کر سکتا۔ لوگ ایک دوسرے پر لعن طعن کرتے ہیں نا، لیکن جو حقیقی معنی میں مومن ہوگا وہ کبھی کسی پر لعن طعن نہیں کرے گا، کسی کو برا بھلا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہی ہے کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو برا بھلا کہے گا وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، لا یرد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی ایک مسلمان بندے کے ہاتھ اور زبان سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے، ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو وہ بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح بدگو کو یعنی برے اخلاق والے کو اللہ رب العالمین، برے اخلاق کو اللہ رب العالمین برے اخلاق والوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تو اتنا بڑا گناہ ہے کہ بد اخلاق سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْعَبْدِ، اللہ رب العالمین فحش بکنے والوں سے، برائیوں کرنے والوں سے، بری بات کرنے والوں سے اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جس سے رب ناراض ہو دنیا کی ساری مخلوقات اس سے ناراض ہو جاتی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اللہ رب العالمین کی مدد ایسے لوگوں پر نہیں آتی ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو ہمیں بدگمانیوں سے، بدگوئیوں سے، برے اخلاق سے بچنا ہے۔ اسی طرح بد اخلاق کو اللہ رب العالمین کبھی اپنا دوست نہیں بناتا، یعنی برے لوگوں کو کبھی اللہ رب العالمین اپنا دوست نہیں بناتا۔ آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ کلام ہی یہی ہے کہ ہمیں اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا ہے، یہ جو آپسی اختلافات ہے اسے دور کرنا ہے، اور ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے سے محبت و الفت، شفقت و محبت سے پیش آنا ہے، ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرنا ہے۔ ہمارے اندر یہ جو کمی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو برے بھلے القاب سے پکارتے ہیں، ان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ان سے دشمنی کر لیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کا خلاصہ ہی یہی ہے کہ ہمیں برائیوں سے بچنا ہے، خاص طور سے آپسی اختلافات سے بچنا ہے۔ آپسی جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اسی بنا پر ہوتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرنے کی وجہ سے، لوگوں کی باتوں کو پیٹھ پیچھے بیان کرنے کی وجہ سے آپسی اختلافات ختم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے میں نے آج اس خطبہ جمعہ کے اندر اس ٹاپک کو چنا تاکہ آپسی اختلافات ختم ہو اور آپسی محبت، الفت اور بھائی چارگی کا مثال قائم ہو، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت و الفت قائم کریں۔ ایک سب سے بڑی چیز محبت و الفت قائم کرنے کی وہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن آپ کے سامنے سے آتا ہے اور جب ایک
مسلمان یعنی دونوں مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو سب سے پہلے سلام کرو. یہ سب سے بڑی مثال ہے محبت کی. اگر ایک دوسرے سے سلام کو عام کر دو گے، جب بھی کوئی مسلمان بندہ تمہیں ملے، راستے میں ملے، جب تم گھر میں داخل ہو اپنے گھر والوں سے سلام کرو، گھر سے نکلو اپنے گھر والوں سے سلام کرو. یہ محبت کی سب سے پہلی دلیل ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی رشتہ داریاں برقرار رہے، آپ کے رشتہ داریوں کے اندر آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، اگر یہ چاہتے ہیں آپ، تو آپ ایک دوسرے سے سلام کو عام کرو، سلام کرو. اور سلام کو ہمیشہ یعنی راستے میں چلتے پھرتے اگر کوئی مسلمان ملا تو ان سے سلام کرو. یہ محبت کا سب سے پہلا درجہ ہے، کیونکہ سلام کے اندر جو محبت ہے، اگر کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے لیکن اگر وہ مسکرا